Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा है, आप सबको यौम जुमा यानी ब्लेस्ड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज के दिन आपकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आज के दिन फरिश्ते हर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का दुरूद सोने के कलम से चांदी के औराक पर उसके माँ बाप के नामों के साथ लिख कर अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह से अपने और अपने वालिदैन की हाज़िरी लगाइए, कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए और अल्लाह ताला दुरूद व सलाम की बरकत से और आज के जुमे के दिन की बरकत से कि जुमे के दिन में एक कबूलियत की घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें इंसान या स्पेशली मुसलमान जो भी कुछ अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है। तो आज इस दिन की बरकत से और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला आपकी हर दुआ भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज अशरा रहमत का आखिरी दिन यानी 10वां रोज़ा है और आज के दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब ज़ौजा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ था। अगरचे आज हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ था, लेकिन मैं इस वक्त आपसे बात करने लगी हूँ हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हमारे महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक शादी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक के 25वें साल में हज़रत सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दरख्वास्त पर उनका माल तिजारत लेकर मुल्क के शाम गए थे। उस सफ़र मुबारक में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराह था। उसने वहाँ दौरान तिजारत आपकी सदाकत, अमानत, दयानत और अजीम सीरत व किरदार का बेहतरीन तरीके से मुतालिया किया था और गौर उसको मुशाहिदा किया था। उसने वापस आकर वो सब कुछ हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरफ बहरफ बताया। हज़रत सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर एक अजीम इंसान अकीदत और मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपकी सीरत किरदार के चर्चे वो पहले भी सुन रही थी। आपने सोच विचार के बाद अपनी बहुत करीबी सहेली नुफैसा या जिसको उर्फ़ आम में हम नफीसा पढ़ते हैं, उनके ज़रिए शादी का पैगाम, निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माशी हालात, माली हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि उनकी फ़ैमिली बहुत बड़ी थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम से वापसी के बाद सोचा कि अब उन्हें चाहिए एक छोटा सा कच्चा पक्का ही हो, लेकिन अपना अलग घर बना लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी अपने चचा से मशवरा किया और उनकी इजाज़त से अपना अलग घर बनाने लगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआशी हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपना कच्ची ईंटों का एक घर खुद बनाना शुरू कर दिया, कमरा या हुजरा जिसको आप समझ लें। जिस वक्त नफीसा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम निकाह लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, तो उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मुबारक हाथों से अपने घर की दीवार की ईंटें लगा रहे थे। नफीसा ने थोड़ी बातचीत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम निकाह पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि हज़रत सैयदा ख़ुद आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद हैं, तो आपने कहा कि मैं अपने चचा
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح یعنی اس کے بارے میں ساری تفصیلات اپنے پیارے چچا کو بتائیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے چرچے پورے اہل مکہ میں تھے اور تمام قریش مکہ ان کی بہت زیادہ عزت اور بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی ایک بہت مشہور و معروف اور کامیاب بزنس وومن تھیں۔ آپ تجارت کیا کرتی تھیں۔ آپ کی عمر جو تھی اس وقت 40 سال تھی اور اس سے پہلے آپ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے دولت مند تاجر اور سردار حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام نکاح کے بارے میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور اپنے بھتیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں براہ راست حضرت سیدہ سے اس پیغام نکاح کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح منظور کر لیا۔ صرف چند دن بعد کا ہی دن فکس ہو گیا نکاح کے لیے اور اس کے بعد دونوں طرف سے ہی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نکاح سادگی سے ہی ہونا تھا، اس لیے زیادہ تیاریوں کی ضرورت نہیں تھی۔ نکاح کا دن آیا، اس مبارک دن، اس مبارک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین مرحومین کو بھی یاد کیا اور اس یاد اور افسردہ دلی کے ساتھ ہی آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس شادی کے موقع پر دلہا بنتے وقت کیا پہنا ہوگا؟ جسٹ امیجن۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک خوبصورت سفید کرتا خریدا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بننے لگے تو وہی سفید کرتا، جس کو ہم آج کے دور میں جبہ بھی کہتے ہیں، وہی زیب تن فرمایا۔ آج کے دور کی طرح اس دور میں بھی یہ روایات تھیں اور رسم و رواج تھا کہ دلہن نے شادی کے دن جو کپڑے اور زیورات وغیرہ پہننے ہوتے تھے وہ بطور گفٹ پہلے اس کے گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے دلہا کی طرف سے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت اتنی اسٹرانگ نہیں تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود محبت اور فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے شادی کے دن پہننے والے کپڑے اور زیورات بھیجوا دیے تھے کہ یہ آپ مجھے ایز اے گفٹ بھیجوا دیجیے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور وہ پہلے سے وہ چیزیں، وہ زیورات اور کپڑے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ کے گھر میں دوبارہ بھیجوا دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پر شادی کا بہت خوبصورت اہتمام کیا گیا تھا، تیاریاں بہت اچھی تھیں، کھانے کا بھی بہت اچھا اہتمام تھا۔ حضرت سیدہ نے 2 اونٹ ذبح کروا کے بہترین دعوت کا اہتمام کیا تھا اور معززین مکہ کو دعوت میں، نکاح کی دعوت میں انوائٹ بھی کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت ابراہیمی کے مطابق نکاح کا خطبہ دیا اور 500 اوقیہ حضرت خدیجہ کا نکاح مقرر ہوا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا ورقہ بن نوفل وکیل بنے، اور اس طرح یہ مبارک اور حسین ترین شادی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لباس اور زیورات پہن کر دلہن بنی ہوئی تھیں۔ دعوت نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ چونکہ اب آپ میرے شوہر ہیں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، تو کیوں نہیں آپ اسی گھر میں رک جاتے ہیں اور یہیں پر ہم اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے کے بعد اس درخواست کو منظور فرما لیا اور آپ پھر اسی گھر میں ٹھہر گئے اور ایک حسین، خوبصورت اور مبارک زندگی کا آغاز ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہجرت مدینہ تک وہیں رہے، قیام پذیر رہے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھی وہ پیدا ہوئی۔ یہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت حسین خوبصورت شادی کا احوال۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین خوش رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔